السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان رکھے۔ ناظرین و سامعین، پاکستان دنیا میں گندم کی پیداوار کے حوالے سے 10 بڑے ملکوں میں شامل ہوتا ہے اور براعظم افریقہ کی کل کاشت سے زیادہ گندم کاشت کرنے والے ملک کو اس وقت آٹے کے بحران کا سامنا ہے۔ ایک ایسے ملک میں آٹے کا بحران ہے جہاں کسان لینوں میں لگ کر اپنی گندم فروخت کرتا ہے اور کوئی خریدنے والا نہیں ہوتا۔ اس بحران کی سب سے بڑی وجہ ذخیرہ اندوزی ہے، ایسی ذخیرہ اندوزی جس سے معاشرے کے افراد تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ دام مصنوعی طور پر بڑھا دیے جاتے ہیں یا دام بڑھنے کی صورت میں ان اشیاء کی فروخت بند کر دی جاتی ہے، جیسا کہ آج کل آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ ناظرین و سامعین، اسلام میں ایسی ذخیرہ اندوزی ناجائز و حرام ہے اور اس پر بہت سی وعیدیں آئی ہیں۔ ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تاجر کو رزق دیا جاتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے، ملعون ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا خطاکار ہے، خطاکار ہے۔ ناظرین و سامعین، ایک اور روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے مسلمانوں کے خلاف غذائی اجناس کا ذخیرہ اندوزی کیا، اللہ رب العزت اس شخص پر غربت، افلاس اور جذام کی بیماری مسلط کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ایک اور روایت میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مسلمانوں میں گرا فروشی کی، ذخیرہ اندوزی کی، اللہ جل شانہ کا حق ہے کہ اسے قیامت کے دن بہت بڑی آگ میں ڈال دے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ رب العالمین ملک پاکستان کو ہر طرح سے شر اور فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آخر میں ایک گزارش ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم ہی اسی ملک سے ہیں۔ میری پہچان میرا پاکستان ہے۔ آئیے ایک عہد کریں کہ ملک پاکستان کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنے۔ پاکستان زندہ باد۔